السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو شب برات مبارک۔ شب بارات کے بارے میں بہت ساری افواہیں پھیل رہی ہیں۔ شب بارات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ شب بارات کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی رات مخصوص نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس شخص کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بیان میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ہم کچھ حدیث کو ان کے ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کی صبح میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کروں، اور ہے کوئی روزی کی دعا مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، اور ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت یاب کروں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صبح تک رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، ایک کنہا بغض رکھنے والا اور دوسرا قاتل، ان کو معاف نہیں فرماتا۔ تیسری حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کنہا بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا ترجمہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیقی کی روایت کا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، ان کا مطلب وہی ہے جو اوپر کی حدیث میں آیا ہے، مطلب اوپر بیان کر دیا۔ حدیث اگرچہ ان میں سے اکثر ہی شدید کمزور ہیں، لیکن صحابہ کرام سے مروی ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر شب بارات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ شب بارات میں عبادت کی تاریخ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اس رات میں صحابہ کرام اور تابعین سے عبادت کرنا ثابت ہے، اور حضرت بھی اس رات میں عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس رات کی فائدے اٹھانے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس رات کے لیے کوئی عبادت خاص نہیں ہے، جس کا دل چاہے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور جس کا دل چاہے نفل نماز پڑھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرنے یا یہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، تو وہ بالکل غلط کہتا ہے، یہ ایک بے بنیادی بات ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور بکری کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں جنت البقیع قبرستان گئے تھے، تو اسی لیے بہت سارے لوگ اسی رات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنے لگے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں ایک یا دو بار ہی قبرستان تشریف لے گئے تھے، اسی لیے ایک دو بار جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر شب بارات میں قبرستان جانے اور جانے کو ضروری سمجھنا اور شب بارات کا ایک حصہ ماننا، یہ
بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک نامناسب بات ہے، بدعت ہے۔ حدیث نمبر 6، 15ویں شعبان کا روزہ۔ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کے بارے میں صرف ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، اور وہ بھی ضعیف ہے، جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب سمجھ کر رکھنا کچھ علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ رہی بات 15ویں شعبان کی رات میں جاگنا اور عبادت کرنا، تو اس بارے میں بہت سی حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہے، جن میں سے کچھ کو ہم اوپر لکھ چکے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی سنت یا مستحب سمجھ کر اس دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ ایسے ہی روزہ رکھ لے تو کوئی مضاعف نہیں ہے۔ 28 اور 29 شعبان کو چھوڑ کر پورے شعبان میں روزہ رکھنا سنت ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان سبھی باتوں کی خلاصہ ان سبھی حدیثوں میں ہے جو یہ نیچے دی گئی ہیں۔